بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہمارے علماء کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ بڑا خوف اور ہراس ہے ان کے دل میں اس آیت سے۔ اور وہ آیت یہ ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ ابھی ریسنٹلی جو جمعہ گزرا ہے، قاری صاحب نے یہ آیت پڑھنے کی غلطی کر لی ہے، خطیب صاحب نے، کیونکہ یہ آیت موسٹلی پڑھی نہیں جاتی۔ لیکن اب حیران کن بات یہ ہے کہ 75 to 80 ایئرز ان کی ایج ہوگی، تو ذرا آپ چیک کریں کیوں ہم اتنی پستی میں گرے ہیں۔ پورا ترجمہ بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں ایکسپلین کی ہیں، جس میں ہمارے ماں باپ، اولاد، بیویاں، یا ہمارے جو تجارت کاروبار ہیں اور اس میں جو ہمیں مندے کا ڈر رہتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں کہ تمہیں یہ 8 چیزیں میری محبت، میرے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ کبھی محبوب نہ ہوں۔ لیکن خطیب صاحب، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، انہوں نے اینڈ پہ ترجمہ سارا، یا تو انہوں نے مس کرتے ہوئے ترجمہ آ رہے ہیں، ایکوریٹ ترجمہ بتا رہے تھے، تو اینڈ پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بس یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، یہ پوائنٹ کھا گئے۔ مجھے آپ یہ بتائیں اب میں کیا الفاظ اس کے بارے میں استعمال کروں، مجھے اتنا دکھ ہوا، اور جب یہ آیت انہوں نے پڑھی نا، میں تب بھی میری کیوریوسٹی بڑھ گئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کیا کہیں، کیونکہ موسٹلی آیت ہمیں سننے کو نہیں ملتی۔ تو یہ لیول ہے اللہ کا حکم، تو یہ ہے کہ پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ جب ہمارے سلیکٹ کیے ہوئے مسجدوں کے امام ہی، خطیب ہی، پروفیسرز ہی، آپ سوچیں کہ اگر وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیں اور اس کا ترجمہ ہی پھر کمپلیٹ نہ کریں، تو پھر ہماری قوم کا کیا بنے گا؟ کیسے ہماری جان اللہ کے عذاب سے چھٹے گی؟ کیسے ہم سرخرو ہو سکیں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب پوری زندگی انہوں نے اس آیت پر بڑا زور دیا۔ نام، عزت، شہرت اللہ دنیا میں ایسے ہی نہیں کسی کو دے دیتا، کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ چیز آپ کو ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جتنی اس پریشانیوں میں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جتنی ہمارے مسلمانوں پر ٹینشنیں ہیں، اور جتنی دنیا کی ذلیل قوم ہم بنے ہوئے ہیں، جب تک ہم اللہ کے نظام عدل کو قائم نہیں نہ کرتے، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ نظام عدل اس وقت کی پہلی پرائیورٹی ہے کہ ہم اللہ کے جو نظام ہے جس میں حکمرانی اللہ کی ہے، ہم اس کو قائم کریں۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ شاید اللہ پاک ہماری نماز بھی قبول نہ کرے، کہ ہم اس وقت یہ کام نہیں کر رہے، تو شاید ہماری کوئی عبادت، کوئی نماز بھی اللہ قبول نہ کرے۔ لیکن ہمارے علماء کا حال تو یہ ہے کہ وہ قائم کیا کریں، وہ تو اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اب ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔